إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوصاف، فضائل اور خصائص دے حوالے نال گفتگو دا ایک سلسلہ جاری ہے۔ آپ کی یہ صفت اور یہ خاصہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات میں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بہت ساری باتیں اس حوالے نال ہو چکی، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ایک دائمی اور مکمل حیات طیبہ ہے۔ اور جو سیرت اور جو بات، جو ہستی ہو، شخصیت ہمیشہ لی نمونہ ہو، دائمی نمونہ ہو، تو لازم امر ہے کہ ایسے ہستی کی سیرت کامل ہو، مکمل ہو۔ پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے، مثلا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ اپنی شخصیت میں، ایمان میں کامل تھے، لیکن ان کی سیرت جو ہے، ان کے چاہنے والے اور ان کے ماننے والے اور ان کی امت کے پاس کامل، مکمل، محفوظ ہی نہیں۔
کسی پیغمبر کا کوئی پہلو محفوظ ہے اور کسی دوسرے پیغمبر کا دوسرا پہلو محفوظ. مثلا موسیٰ علیہ السلام کو آپ پڑھیں تو ایک لیڈر اور رہنما کی حیثیت سے اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے اور اس کی شکنجے سے آزادی کے لیے ان کی سیرت کا ایک پہلو قرآن میں بھی محفوظ ہے، اور یہ بھی صرف قرآن میں ہی محفوظ. پہلی کتب میں ان کے ماننے والے محفوظ نہیں رکھ سکتے. تو ایک پہلو تو محفوظ ہے، باقی پہلوؤں کو چھوڑ دیا گیا، وہ محفوظ نہیں. اس طرح عیسیٰ ابن مریم کی کامل سیرت عیسائیوں کے پاس محفوظ نہیں. سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاص ہے، یہ آپ کی شان ہے، چونکہ آپ کی سیرت للعالمین تھی اور سارے جہانوں کے لیے تھی اور قیامت تک کے لیے تھی. اس واسطے اللہ نے آپ کی سیرت کو رحمت کے طور پہ محفوظ کر لی. جہان قیامت تک ہے، تخلیق کا یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا. جو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت تھے تو ان کی سیرت ساتھ ساتھ محفوظ رہنا لازم ہے. جہان تو موجود ہو، رحمت نہ ہو. جہان تو ہو لیکن اس کی رحمتیں اور شفقتیں اور اس کا دین اور اس کا نمونہ موجود نہ ہو، پھر للعالمین کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا. تو للعالمین کا یہ تقاضا ہے کہ قیامت تک کے لیے جب تک جہان محفوظ اور موجود ہے اس وقت تک مصطفیٰ کی رحمت بھی موجود رہے. وہ دین کی صورت میں ہے، وہ رحمتی کی صورت میں ہے. بلکہ بہت سارے انبیاء ہیں جنہاں دی سیرت اعلان نبوت کے بعد چند اوراق محفوظ ہیں. نبوت سے پہلے انہوں نے کیسا وقت گزارا، کس طرح گزارا، ان کی قوموں کے پاس کچھ بھی محفوظ ہے. لیکن سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت کہ آپ کا عرصہ نبوت والی جو زندگی ہے وہ 23 سال ہے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے جو زندگی ہے وہ 40 سال. یعنی پہلے والی زندگی بعد والی زندگی سے دگنا ہے. لیکن کمال ہے کہ جس طرح نبوت کے بعد والی سیرت اور زندگی محفوظ ہے اسی طرح پہلے والی بھی محفوظ. اور آپ نے سب سے پہلے قیامت والا دن اپنی ہی سیرت کو اپنے ہی قوم کے پاس اس کے بداغ ہونے کو، اس کے پخیزہ ہونے کو بطور دلیل اور بطور حجت پیش کیا. یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے. دیکھ لیں موسیٰ علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے آپ سے ایک بندہ قتل ہو گیا تھا جس کا ذکر قرآن میں. جب نبوت سے سرفراز کیا اور حکم ہوا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں تو آپ ڈر رہے تھے. فطری جو خوف تھا، پریشانی تھی، اس کا اظہار کیا کہ یا اللہ ایک بندہ ان کا میرے ہاتھ سے مر گیا ہے تو میں ان کے پاس کیسے جاؤں گا؟ وہ میری بات تو بعد میں سنیں گے، پیغام تو بعد میں سنیں گے، پہلے تو وہ بندے کا سلسلہ.
اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے کہ آپ تو یہاں سے نکل گئے تھے اور چلے گئے تھے اور ہمارا بندہ مار گئے تھے. تو اس کا حساب و کتاب، یعنی اس کی جو تعویل تعبیر تفسیر وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ آپ ایسے جائیں اور ایسے جائیں اور ایسے گفتگو کریں، ہم آپ کے بھائی کو نبی بنا دیتے ہیں، ان کو ساتھ بھیج دیتے ہیں، مضبوطی کے ساتھ جا کے بات کریں. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو آپ نے پہلے ہی دن بڑے دھڑلے سے اور بڑے وثوق سے فقط لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، قرآن پاک کے الفاظ ہیں. فقد لبثت فیکم عمرا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ. مکے والو، ایک عمر کا بہت زیادہ حصہ 40 سال میں نے تم میں گزارے. 40 سالوں میں کوئی ایک نقطہ میری ذات پہ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو. افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ جو شخصیت، جو ہستی 40 سال تک جھوٹ نہ بولے، 40 سال تک خیانت نہ کرے، 40 سال تک گناہ نہ کرے، 40 سال کسی سے دھوکہ نہ کرے، 40 سال اس کو کسی نے گناہ کرتا دیکھا نہ ہو، کبھی اس نے گناہ کیا نہ ہو، تو ذرا بتلاؤ کیا بڑی عمر میں جا کے، شعور والی عمر، بلوغت والی عمر، ذہن کی بلوغت والی عمر، سنجیدہ عمر، بڑی عمر، اس میں بلا وہ گناہ اور غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ جس کے بعد نبوت نہ ہو تو غلطی نہ کرے، وہ نبوت کے بعد کیسے غلطی کرے؟ جو انسانوں پر جھوٹ نہ بولے وہ اللہ پر کیسے جھوٹ بولے؟ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بے داغ. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اسی واسطے اللہ نے آپ کی سیرت نو نمونہ بنایا کہ آپ کی سیرت کامل ہے، بتاغ ہے اور رحمتوں سے بھری ہوئی. کامل اس قدر کہ ساری سیرت کو اکٹھا آئی. اللہ نے ایک جملے میں بیان کیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نمونہ، آئیڈیل، اطاعت، جس ہستی کی سیرت ہے، زندگی ہے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی خاص نہیں کیا کہ اس کی رات نہیں، اس کا دن، اس کی جلوت تو ہے لیکن خلوت نہیں، باہر کی زندگی تو ہے گھر والی نہیں. فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کوئی پہلو، کوئی لمحہ، کوئی انداز اس آیت ہمارے نفع کی ہو اور فائدے کی ہو، جس میں ہمارا اجاڑ، نقصان، تباہی اور بربادی کا پیغام نہ ہو اور مصطفیٰ نے اسے روکا ہو. ایک چیز بتا، آپ نہیں کہہ سکتے یہ چیز فائدہ مند تھی، رسول اللہ نے کیوں روکی؟ یہ چیز بڑی نفیس تھی اور پاکیزہ تھی اور بڑی صاف ستھری تھی، رسول اللہ نے کیوں روک دی؟ کسی کا نقصان نہیں سی تو رسول اللہ نے اس کو منع کر دی. اگر ایک کا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان ہو رہا ہے تو رسول اللہ روک رہے. سود میں کیا ہے؟ اگر ایک کا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان ہے. جوا کیا ہے؟ اگر ایک کا فائدہ ہے تو دوسرے کا نقصان ہے. اسی طرح جتنی خبیث چیزیں حرام کی ہیں رسول اللہ نے ان کو پرکھے اور پڑھیں اور پڑتال کر، جتنے درندے، جتنے پرندے اور جتنے رشتے حرام کیے ہیں رسول اللہ نے، ان رشتوں کی تقدس اور ان کا شرم اور حیا کا ایک پہلو دیکھے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ مصطفیٰ جہانوں کے لیے کس قدر رحمت. اور پھر بھی ہو سکتا ہے کسی طبیعت پہ کہ رہاں یہ بات گزرے
اسی آیت نو ذرا دوسرے انداز سے سمجھتے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھائی فلاں چیز دی تو ہم پہ وہ بوجھ ہے، تکلیف ہے۔ مثلا اگر کوئی بندہ کہہ ہی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے تعویل ہوگی، تعبیر ہوگی، تفسیر ہوگی، اس میں کسی کا نقصان ہوگا، نبی علیہ السلام تب بھی اس سے منع کیا ہوگا یا روکا ہوگا یا حکم دیا ہوگا، کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہوگی۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی بندہ کہے کہ نہیں، ضد ہی کر جائے، ڈانٹی جائے کہ نہیں اے جڑی چیزاں نے نا جی اے دیکھتے نبی علیہ السلام کچھ اور گنجائش کرتے، کچھ اور گنجائش ہوتی، اے دیکھتے تھوڑی یہ سختی ہے، اے دیکھتے تھوڑی سختی، کوئی کیڑے نکالنے کی کوشش کرے، کوئی نقائص نکالنے کی کوشش کرے، اس کا اللہ نے جواب بڑے پیارے میں اور بڑے پیارے انداز میں دیا ہے۔ فرمایا جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اور دے رہا ہے نا، یہ رحمت للعالمین جو کچھ آپ کو دے رہے ہیں اور آپ لے رہے ہیں، اگر کہیں تھوڑی سی سختی اور جبر آپ دیکھیں گے تو یاد رکھنا جو دے رہے ہیں وہ رسول ہے۔ ذرا اس پہ تھوڑا سا گہرائی سے غور کریں۔ فرمایا جو دیا جا رہا ہے آپ کو وہ دینے والے رسول ہیں، جو دے رہے ہیں آپ کو وہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا ان کی ذات پہ کوئی حرف نہ ہے، ان کی شخصیت پہ کوئی حرف نہ ہے، وہ جو دے رہے ہیں ما آتاکم رسول، وہ رسول کی حیثیت سے دے رہے ہیں۔ آپ کی طبیعت پہ وہ چیز بھاری گزرے، گراں گزرے، تکلیف دہ ہو اور پریشانی ہو کہ حضور نے رحمت للعالمین ہو کہ مجھے کیا دے دیا، یہ سختی میں ڈال دیا، یہ پریشانی میں ڈال دیا، یہ دکھ میں ڈال دیا، اس میں کوئی جہاد ہو سکتی ہے، اس میں کوئی نماز ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، جس کو آپ کی طبیعت پہ تھوڑا سا بھار بوجھ ہو، گرمی کی شدت اور روزے ہوں، وہ قید، وہ تکلیف آپ برداشت نہ کر سک رہے ہو، تو فرمایا وما آتاکم رسول، دینے والے تو رسول ہیں، فرمایا رسول کی حیثیت دے رہے ہیں، کیا مانا؟ فرمایا حقیقت میں وہ رسول ہیں، وہ پیغام بر ہیں، وہ میرا پیغام دے رہے ہیں، میری بات پہنچا رہے ہیں، حقیقت میں ان کی طرف نہ دیکھنا، میری ذات کی طرف دیکھنا، وہ میں نے دیا ہے، وہ تو رسول ہے، وہ تو پیغام بر ہے، انہوں نے تو پیغام دے دیا ہے کہ تمہارا اللہ یہ کہہ رہا ہے۔ یہ ان کے درمیان میں رحمت ہے کہ جہاں دیکھتے ہیں نا کہ امت پہ بوجھ ہے، تکلیف ہے، بھاری ہے، وہاں درخواست کر لیتے ہیں کہ یا اللہ میری امت پہ کوئی آسانی ہو جائے، یہاں آسانی ہو جائے، یہاں آسانی ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ فرمایا وہ تو رسول ہیں، وہ تو پیغام دینے والے۔ اور اگر اس کو اس طرح سمجھنا ہو تو اور صاف قطعی بات قرآن پاک کے الفاظ میں فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ فرمایا وہ تو بولتے ہی نہیں ہے، اپنی مرضی سے تو وہ بولتے ہی نہیں ہے۔ جب ان کی مرضی بولنے میں نہیں ہے، دینے میں نہیں ہے، فرمانے میں نہیں ہے، عمل میں نہیں ہے، دین میں نہیں ہے، تو پھر تو وہ دینے والے جو ہیں وہ میرا پیغام ہے۔ خبردار محمد مصطفیٰ کے بارے میں کچھ نہ کہنا، جو دیا ہے وہ میرے حکم سے دیا ہے، میرے طرف سے عطا کیا ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ آپ فرما دیں، انہوں نے تو پھر بھی رحمت رحمت رحمت۔ یہ نماز کی بات آپ کو پچھلے گزشتہ سے پیوستہ غالباً جمعے میں سمجھائی تھی، اللہ نے 50 نمازیں دی تھی، تو یہ 5 کیا ہے؟ یہ رحمت رسول ہے۔ وہ تو 50 لے کے چل پڑے تھے، درمیان میں پھر واپس جانا، پھر آنا، پھر جانا، پھر آنا، اور یہ گزارش کرتے رہنا نہیں 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 یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، یہ زیادہ ہے، پھر آ کے 5 رہ گئے۔ تو یہ ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت۔ فرمایا وہ میری طرف سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی بات نہ کہے، وہ تو میری طرف سے ہے۔ ان کا درجہ دوسرا سمجھیے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ
ان هو الا وحی یوحی، پر وہ میری طرف سے جو کچھ کہتے ہیں وہ وہی ہوتی۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو آپ سمیٹنا چاہیں نہیں سمیٹ۔ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں آئے تھے کسی بندے کو یہ اتنا بھی علم نہیں تھا کہ وہ خود کس طرح دنیا میں آیا، کیسے بنا۔ انسان ہے، عقل ہے، شعور ہے، دماغ ہے، پتہ ہی نہیں ہے وہ آیا کیسے ہے، بنا کیسے ہے، کن مراحل سے گزرا ہے۔ یہ ایجادات، سائنسی ایجادات، یہ ساری چیزیں تو بعد کی ہیں، یہ تو وہی رحمت ہے، یہ تو وہی دین ہے، یہ وہی علم ہے، یہی وہ وسعت ہے جو محمد مصطفیٰ نے آپ کو دی ہے اور اجازت دی ہے، جس کی بنیاد پر یہ علوم کے سارے سمندر کھلے ہیں۔ جن آلات کے ذریعے، جن مشینوں کے ذریعے، جن چیزوں کے ذریعے، جن ڈاکٹروں اور جن ساری چیزوں نے جو دریافت کیے ہیں، یہ تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دی ہوئی رحمت، وہ دین ہے۔ بنیاد باندھ دی تھی، آپ نے بتا دیا تھا، اور جہاں روکا روک کے آج بھی وہی اسلام، وہی دین، وہی شریعت کھڑی۔ ماں کے پیٹ میں تو کیسے آیا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کسی بندے نو، کسی شے نو اس کی حقیقت بتا دینا کہ تو ایسے آیا ہے، پوری علم ادراک دے دینا، اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی۔ پتہ ہی کوئی نہیں ہے بندے کو کہ میں دنیا میں کیسا آیا ہوں، یہ کس نے بتایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کہاں تھا اور کیسے جڑا اور کیسے بنا اور کیسے آیا۔ آج تک اتنے ساری چیزوں کے باوجود، سائنسی عروج اور جہاں جہاں ہے آپ کے علم میں ہے، لیکن آج تک دنیا میں کوئی ایسی چیز ابھی تک دریافت نہیں ہوئی جو ماں کے رحم کے حقائق کو جان سکے، پہچان سکے اور آپ کو بتا سکے۔ قرآن کب سے کہا ہے یعلم ما فی الارحام، جو کچھ رحموں میں ہے، ماں کے رحموں میں ہے، اس کو وہی جانتا ہے۔ اصل میں کچھ غلط فہمی اس وقت پیدا ہوئی۔ پرانے علماء تھے نا، یوں یوں آگے زمانہ بڑھتا جا رہا ہے، ترقی ہوتی جا رہی ہے، تو چیزیں سامنے آ رہی۔ اس وقت جو علماء تھے، جب یہ مشینیں یا الٹرا ساؤنڈ یا یہ چیزیں نہیں تھیں، اس وقت علماء اس کی تفسیر یہی کیا کرتے تھے، کسی کو نہیں پتا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بچی ہے، کیا ہے۔ پھر مشینیں آ گئیں، جب مشینیں آئیں تو ڈاکٹروں نے بتا دیا۔ لوگوں نے پھر وہ مذاق کن کا اڑانا تھا، مولویوں کو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تو کہتے تھے کہ نہیں، اللہ تو علاوہ رحم دی حالت کو نہیں جانتا، ہوں تو سن ڈاکٹر دس دے کہ بچہ ہے یا بچی ہے، یہ تو کہتے بچہ بچی۔ اب قرآن میں نہیں تھا کہ رب کے رحم میں کیا ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، اللہ جانتا ہے، یہ قرآن میں نہیں تھا۔ قرآن میں تو یہ تھا کہ رحم کی حالت کون جانتا ہے؟ اللہ، بس۔ اب بچہ ہے یا بچی ہے، قرآن نے گل نہیں سیکھی، یہ تو علماء نے کہی تھی۔ اس دور کے مطابق جو فہم تھا، جو سمجھ تھی، جو سمجھتے تھے، وہ بیان کر۔ آلات نہیں تھے، مشینیں نہیں تھی، لوگ بھی اپروچ ان کی بھی یہی تھی، وہ مان لیتے۔ جب تھوڑی سی اپروچ بڑھی، سائنسی طرح کی بڑھی، لوگوں نے کہا یہ کیا، علماء تو کہتے سن کو بچہ بچی اللہ جانتا۔ یا اللہ کے بچہ بچی کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں ہے کہ رحم کی حالت وہ جانتا ہے۔ اب مشین کے ذریعے ہے، وہ ڈاکٹر تو نہیں نہ جانتے، بندہ تو نہیں نہ جانتا۔ وہ کیا ہوا، با الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے، آلات کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے اندر جا کے اس شعاؤں کے ذریعے آپ نے پتہ چلایا۔ وہ تو آپ دیکھ کے بتلا رہے ہیں نا، وہ مشین دیکھ رہی ہے نا، کیمرہ دیکھ رہا ہے نا، تو دیکھ کے بتلایا آپ نے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ جب اس کی ماں کے پیٹ میں بچہ اور بچی کی جو علامات ہیں وہ جب وہ ظاہر ہو گئی، پھر آپ نے دیکھ کے بتایا نا۔ قرآن تو کہتا ہے جو کچھ رحم میں ہے وہ کچھ اللہ جانتا۔ وہ آج تک اس کا چیلنج موجود ہے۔ اب زیادہ سے زیادہ کیا پتہ چلے گا کہ یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، مرد ہے یا عورت ہے، بس اتنا پتہ چلے۔ پیدا ہوگا یا نہیں یہ کون جانتا ہے؟ کالا ہوگا سفید ہوگا کون جانتا ہے؟ خوش قسمت ہوگا بد قسمت ہوتا کون جانتا ہے؟ بھوکا ہوگا غریب ہوگا امیر ہوگا کون جانتا ہے؟
کتنا سال زندہ رہے گا نہیں رہے گا کون جانتا ہے، پیدا ہوگا نہیں ہوگا کون جانتا ہے، ماں جیتا رہے گی یا مر جائے گی کون جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ چیلنج موجود ہے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل تھی۔ علماء سمجھانے کے لیے آیت کو سادہ سے الفاظ میں بیان کرتے اس دور میں لوگوں نے کہا بھائی یہ دیکھو نہیں علماء نے کیا کہا، جو کہا ہے وہ صحیح کہا ہے، سچ کہا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، لیکن جب بچہ رحم میں ہوتا ہے، ابھی جان اس میں نہیں پڑی، تو کون ہے جو مذکر مؤنث بتلائے؟ وجود نہیں بنا، کون بتلائے؟ وہ تو اس وقت بھی جانتا ہے کہ جب وہ بچہ رحم میں پانی گرا ہے ٹکا ہے، وہ اس وقت سے جانتا ہے کہ یہ بچہ ہے یہ بچی ہے یہ کیا ہے، اللہ کے علاوہ بھلا کون جان سکتا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سینسی ایجادات نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، لیکن حضور نے جو بیان کیا آج تک 1400 سال 1450 سال گزر گئے، کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ محمد مصطفیٰ نے رحم کی حالت یہ بتائی تھی لیکن یہ غلط ہوئی اور یہ ثابت ہوئی، کوئی ایک بندہ قرآن کی آیت کو جھٹلا نہیں پایا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کو کس نے بتلایا؟ اللہ نے۔ بنایا کس نے تھا؟ اللہ نے۔ تو وہاں خبر کس کی غلط ہو سکتی تھی؟ حضور نے بتلایا، آپ پر وحی آئی کہ تم کن مراحل سے گزرے ہو۔ قرآن پاک کے الفاظ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین۔ فرمایا ان مراحل سے ہم نے گزارا۔ پانی کا قطرہ تھا، ایک بوند تھی، من بین الصلب والترائب، جو ماں کی چھاتی میں باپ کے صلب میں تھی، پھر وہاں وہ پانی کے قطرے کس طرح ملائے اور کس طرح لے آئے، رحم ان کو ٹکایا، پھر ان کو جمع ہوا خون بنایا، جمع ہوا خون کے بعد وہاں ہم نے بوٹی بنائی، بوٹی کے اندر پھر ہم نے ہڈیاں جوڑیں، پھر اس کے اوپر ماس جلد جوڑ بنائی، پھر اس میں سارا انسان روح پوری بنا کے وجود بنا کے پوری طرح بنا کے تمہیں دنیا میں لے آئے۔ پوری حقیقت مصطفیٰ نے قرآن کے ذریعے احادیث کے ذریعے وحی کے ذریعے بیان کی۔ مجال ہے کوئی آج ایک نقطہ بھی غلط ثابت کر سکا ہو؟ بھائی یہ تو میری طرف سے تھا۔ یہ سب سے بڑی رحمت ہے محمد مصطفیٰ کی کہ اس نے آپ کو اپنی پہچان دی ہے کہ تم ہو کیا، تم کیسے دنیا میں آئے، تاکہ تکبر سے، کبر سے، بڑائی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنی حیثیت کو جانتے اور پہچانتے رہو کہ تم تھے آگے۔ من ای شیء خلق من نطفہ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ۔ فرمایا تم جانتے ہو من ای شیء خلقہ، تم بنے کیسے ہو؟ اکڑتے ہو، تکبر کرتے ہو، کفر کرتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، یہ ساری چیزیں تم کرتے ہو، تمہارا اپنی حیثیت پہ غور نہیں کرتے۔ تم تھے کیا؟ پانی کے قطرہ تھے، اور کیسے کیسے تو ہم نے دنیا میں لائے ہو، اور آج میرے ساتھ کفر کرتے ہو، میری ناشکری کرتے ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہچان دی۔ چلو یہ تو پتہ چل گیا بصری ہے رسالت کہ آپ انسان ہیں اور آپ کیسے آئے۔ پھر بتلاؤ مصطفیٰ نہ ہوتے تو آپ کو کون بتلاتا کہ تم آئے کس لیے ہو؟ وہاں تو جائے بندہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں۔ تو حیوان انسان میں کیا فرق؟ حیوان کو پتہ ہے، شعور ہے میں کیوں آیا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حیوان کیوں آیا ہے ہمارے لیے، اس کو نہیں پتا کہ میں کیوں آیا ہوں۔ پرندوں کو نہیں پتا کہ ہم کیوں آئے، ہمیں پتا ہے وہ کیوں آئے۔ ہمیں اپنا بھی پتا ہے کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ کس نے بتلایا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جن کو بتلانے والا کوئی نہ ہو ان کی حالت دیکھ لیں، جائیں پوچھیں، وہ پابند ہے، ایک ضابطے اور ایک دائرے کے اندر ہے۔ انہیں اٹھنا ہے، کھرلی پہ اٹھنا ہے جناب، اٹھنا ہے، دودھ دینا ہے، پھر کام کاج کرنا ہے، چارہ کھانا ہے، پھر بیٹھنا ہے، پھر دودھ دینا ہے، ہر شے جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پوری کر رہی۔ سورج چڑھا ہوا ہے، اپنے مدار میں چل رہا ہے، گھوم رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، ڈیوٹی پوری کر رہا ہے۔
یہی چاند کی کیفیت ہے، یہی آسمانوں کی، یہی زمین کی، یہی کل کائنات کی. لیکن تو آئے کس لیے ہو؟ یہ معرفت، یہ پہچان بذریعہ محمد مصطفیٰ آپ کو ملی ہے. تم کس لیے آئے ہو؟ اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ آپ کو بتلایا گیا کہ اے انسانوں درندگی نہ کرو، تم درندگی کے لیے نہیں آئے. گناہ نہ کرو، تم گناہ کے لیے نہیں آئے. جو کچھ تم کر رہے ہو اس کے لیے تم آئے نہیں. کس لیے بھائی آئے ہو؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتلایا یہ آپ کی رحمت ہے کہ اے انسانوں انسان بن کے رہو، تم میری عبادت کے لیے آئے ہو. یہ مقصد محمد مصطفیٰ نے آپ کو دیا ہے. اس سے بڑی آپ کی رحمت آپ کیا ہو سکتی؟ پھر آپ کی جو آسائشیں ہیں اور جو آپ کو چیزیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، دو چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی. مصطفیٰ کی رحمت کہ اللہ نے آپ کو انسان بنایا اور کیسے بنایا. دوسری بات کیوں بنایا، کیوں آئے ہو. اب تیسری بات، اور وہ جو کچھ تمہیں دیا ہے نا، جو کچھ دیا ہے، آنکھ دی ہے، کان دیے، زبان دیے، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، دماغ دیا، عقل دیا، شعور دیا، یہ ساری چیزیں یہ اندر دیکھنے، سننے، چلنے، پھرنے، سوچنے کی قوت موجود ہے. اب اس کے سامنے حد کون لگائے، کون دائرہ لگائے، کون اس کو سمجھائے، کون اس کے آگے کوئی دیوار عائل کرے. یہ تو نظر جو ہے یہ تو تیر ہے، یہ تو بندوں کو پھاڑ دیتی، یہ تو لڑائیاں ڈال دیتی، یہ تو قتل و غارت پھیلا دیتی، یہ تو اندھیر نگری مچا دیتی. ایک آنکھ، ایک کان، ایک زبان سے نکلے ہوا جملہ بندوں کو لڑا دیتے، گھروں کو تباہ کر دیتے. ایک ہاتھ کا تھپڑ وہ سزا قتل پہ باز پہنچے. یہ آگے جو بند باندھا ہے، یہ برے اور اچھے کی تمیز تمہیں دی گئی ہے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین. یہ ہے وہ رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ آنکھ اس کی یہ حد ہے، کان کی یہ حد ہے، یہ سننا ہے، یہ نہیں سننا، یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا، یہ پکڑنا ہے، یہ نہیں پکڑنا، یہ ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا. اس کا ایسا استعمال، یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت ہے. اس پر آخرت ہے، اس پر حساب ہے، لکھا جا رہا ہے، تولا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہمارے دل و دماغ میں ڈالی ہیں وہ محمد مصطفیٰ. اس سے پہلے کیا تھا؟ کیا وہ حدیث نہیں ہے؟ سورہ یاسین کی تفسیر میں وہ روایت موجود نہیں؟ کہ کافر نے تو ایک بسیدہ ہڈی لے کے آیا سی تو کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی آندو قیامت ہے کہ حساب کتاب ہوئے گا، اے ہڈی بن چکی جی، تے بسیدہ جی، اے میں رگڑ رہا جی، ساہ بن گئی جی، انہوں کون زندہ کرے؟ ان کے تو دماغ خالی تھے. وہ تو کہتے تھے مر گیا بس ختم ہو گیا، مٹ گیا، ختم ہو گیا، فنا ہو گیا. بندہ آندہ ہے جاندہ ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. وہی مر جاندہ ہے، پھر وہی واپس آ جاندہ ہے، پھر وہی جاندہ ہے، پھر وہی واپس آ جاندہ ہے. پہلے ہور روپ پہ جوندہ، دوجی باری ہور روپ پہ جوندہ، پہلے کسی اور ملک جوندہ، دوجی باری کسی اور ملک جوندہ، پہلے ابا ہور ہوندہ پھر ادھا ابا ہور ہوندہ. یہ ساری کیفیت لوگوں کے ذہن و عقیدوں میں ڈالی گئی. پھر بعد دفعہ پہچان بھی لیندے پرانے ابے نو، پہلے میرا ابا یہ ہوندہ، وہ بھی آئے ہوندہ ہے نا واپس، تو یہ بھی آ گیا ہوندہ. یہ آدھا میں ہوں اے دے گھر پیدا، میں او دے گھر، پہلے میں او دے گھر سا، وہ پہلے ابا وہ سی، ہوں ابا یہ. یہ ساری تباہی، یہ سارا کفر، یہ ساری ضلالت، یہ سارا الحاد اس رحمتوں سے دور ہونے کی وجہ سے ہے جو رحمت محمد مصطفیٰ نے دی ہے. آپ آخرت دے رہے ہیں، قیامت دے رہے ہیں، جنت اور جہنم کے چیزیں بیان کر رہے ہیں، وہاں کی زندگی کے تصورات، عقائد، نظریات بیان کر رہے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ کی رحمت. فرمایا نہیں تم نہیں لٹائے جاؤ، لا ترجعو، لا ترجعو، قرآن کے الفاظ ہیں، نہیں لوٹے جاؤ، نہیں رجت، نہیں واپسی، نہیں آنا. 2 دفعہ زندگی، 2 دفعہ موت. پہلے مردہ تھے، پھر زندہ ہوگے، پھر مرو گے، پھر زندہ جا کے ہوگے، اللہ کی طرف جاؤ گے، اس کی طرف لٹائے جاؤ گے. ادھر نہیں آنا، ادھر لٹائے جاؤ گے. قرآن نصوص ہے. ان سارے توہم پرستی اور بدعقیدگی کا رد. قرآن پاک مصطفیٰ علیہ السلام کی حدیث، وہ رحمتیں گمراہی سے بچنے کے لیے تو ہیں.
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مال ہے بندے کے پاس، پتہ ہی نہیں ہے میں کہاں خرچ کروں. یہ کون ہے جو معرفت دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو بتلا رہا ہے؟ بتلاتے نہ مصطفیٰ، اللہ کی قسم دنیا میں دیر، امن نہ ہوتا، سکون نہ ہوتا، رشتے نہ ہوتے، کوئی چیز نہ ہوتی اگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رحمت، یہ دین، یہ شریعت نہ ہوتی. اللہ کا شکر ادا کرے جس نے آپ کو دین رحمت دی ہے، اس کا شکر ادا کریں جنہیں محمد مصطفیٰ جیسا نبی رحمت للعالمین بنا کے ہماری طرف بھیجا ہے. تب ہم انسان ہیں، وگرنہ حیوان ہوتے. حضور نہ ہوتے، اب کہاں ہیں مائیں بہنیں بیٹیاں اوپر بیٹھی ہیں اور ہم یہاں بیٹھے. یہ کس کی رحمت ہے؟ محمد مصطفیٰ. یہ درمیان میں ایک حیا ہے، ایک پردہ ہے، ایک عزت ہے، یہ غیرت ہے، یہ وہ رحمت ہے. حضور نہ ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے، کلبوں میں ہوتے، فاشی میں ہوتے، بے حیائی میں ہوتے. کون ہے جس نے جمعے کے دن ہمیں غسل کروایا؟ کون ہے جس نے جمعے والے دن خوشبو کا حکم دیا؟ کون ہے جس نے جمعے والے دن صاف ستھرے کپڑے پہننے کا حکم دیا؟ کون ہے جس نے جمعے والے دن اہم ترین دن مسجد کی طرف چلنے پر ہمیں مجبور کیا؟ کون ہے وہ شخصیت، وہ ہستی جنہوں نے جمعے کے خطبے کو سننے کو فرض قرار دیا؟ کون ہے وہ ہستی، شخصیت جس نے جبری واز کو آپ پر رکھا کہ آپ سنیں؟ کون ہے وہ محبوب جنہوں نے فرمایا کہ امام کے قریب ہو کے بیٹھے؟ کون ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جمعے پر پھر قربانی کی اجر و ثواب کی بشارتیں دی؟ یہ وہ رحمت. تو جڑے رحمت تو فائدہ نہیں اٹھاندے، جا کے دیکھو بازاروں میں. اب جا کے دیکھنا جمعے کے بعد بازار، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، فاشی میں، بے حیائی میں، تجارت میں، کاروبار میں، معاملات میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، داروں میں، بیٹھکوں میں وہ بیٹھے ہوں گے. انہیں پوچھنا کہ تمہاری طرف کوئی رسول نہیں آیا، تمہیں بتانے والا کوئی نہیں آیا کہ آج 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ نے کہاں رہنا تھا، تمہیں کسی نے نہیں بتلایا. تم ادھیر نگری میں ہو، تم کس ظلمت میں ہو، کس گمراہی میں ہو، تم حیوان ہو یا انسان ہو، کیا کر رہے ہو تم، کس کی تلاش میں ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. جو خیر دے وہی رحمت ہوتی. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. کامیابی یہی تھی. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. ایک ایک جملے سے مصطفیٰ کی رحمت، خیر نظر آ رہی. یہ خیر آپ کے لیے، یہ رحمت آپ کے لیے. جو کچھ آپ کو وجود دیا، پھر جو کچھ مال دیا، اس کو کیسے استعمال کرنا، کس کو نہیں کہ ہاں نہیں کرنا، پوری تفصیل محمد مصطفیٰ نے بتلا دی. ایک ایک کھجور، ایک ایک دانے کے احکام محمد مصطفیٰ نے بیان کر دیے کہ یہ چیزیں امانت ہیں تمہارے پاس، تم نے اس کو کیسے خرچ کرنا ہے. ایسے نہ سمجھنا کہ یہ تمہیں دے دیا گیا اور تم اس کے مالک ہو. جو پک گیا ہے تم اس کے بھی مالک نہیں، جو برتنوں میں ڈال دیا گیا تم اس کے بھی مالک نہیں، جو تمہارے منہ کی طرف لقمہ اٹھا رہے تم اس کے بھی مالک نہیں. بس وہی ہے، تمہیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ لقمہ کھانا وہ نصیب کرے گا یا نہیں کرے. تم کیسے خرچ کرنا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا فرمایا؟ فرمایا اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دو. جاؤ اسلام سے پہلے یا دنیا کی کسی مذہب میں یہ چیز لے آؤ، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح. یہ کون دے رہے ہیں، کون بتلا رہے ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن پاک کے الفاظ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ضرورت بھی ہو پھر بھی دوسروں کو ترجیح دیتے. اور اس کی عملی تفسیر کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح البخاری وغیرہ اندر حدیث سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی. فرمایا مجھے بھی بھوک لگی.
جو حالت مرید کی ہے وہی حالت پیر کی ہے. یہ نہیں ہے کہ یہاں کچھ مل رہا ہے اور صحابہ کو نہیں مل رہا. یہی وہ رحمت ہے، یہی وہ محبت ہے. ایسے نہیں صحابہ جانوار دیتے تھے، قربانیاں دیتے تھے. نہ مرید کے علم ہے کہ میرے محبوب کی کیفیت کیا ہے. اور جب مرید آیا ہے حضور کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن ہو گئے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا. اصحاب صفا، طلباء، پہلے مدرسہ دنیا کے طلباء، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ملا. آپ نے فرمایا جو تمہاری حالت کیفیت ہے نا، اس سے زیادہ دنوں سے محمد مصطفیٰ نے بھی کچھ نہیں کھایا. پھر آپ نے فرمایا گھر سے پوچھتے ہیں کوئی چیز. پوچھی گئی تو ایک دودھ کا پیالہ، وہ بھی ہدیہ تن تحفہ تن کہیں سے آیا تھا. جو حالت صحابہ کی ہے اس سے زیادہ حالت رسول اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ کو طلب ہے کھانے کی پینے کی، گھر میں کوئی چیز نہیں ہے. ازواج مطہرات سے پوچھا، انہوں نے کہا ایک دودھ کا پیالہ ہے. 11 بیویاں ہیں، ان کے گھروں میں صرف ایک گھر میں دودھ کا پیالہ ہے. ازواج مطہرات بھی کمال ہیں جنہوں نے پیا نہیں جب تک مصطفیٰ سے پوچھا نہیں اور مصطفیٰ کو بتایا نہیں. بھوک میں وہ بھی اسی طرح ہے. یہ ہے وہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. ہم نے رحمت للعالمین کو پڑھا ہے، آیت کو سمجھا نہیں ہے، اس کی گہرائی میں نہیں گئے، اس کو اپنی زندگیوں کا نفاذ نہیں کیا. یہاں تو اپنی ہے سب کو، اپنی صرف قیامت والا دن کی کیفیت جو ہے، منظر وہ دنیا میں نظر آ رہا ہے. رب نفسی کا جو آواز ہے نا قیامت والا دن، وہ آج یہاں قیامت برپا ہے. کہاں رہ گئی ہے انسانیت؟ یہاں تو قیامت کا منظر ہے. کوئی دوسرے کے لیے سوال ہی پیدا نہیں، نہ سوچتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کرتا ہے. ہر بندہ اپنے پیچھے، میں بچ جاؤں، مجھے کوئی چیز مل جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو ہریرہ ایک دودھ کا پیالہ ہے، پھر ہم سارے نہیں پیتے، جاؤ سارے طلباء کو بلاؤ ان کو پلا دیتے. یہ وہ رحمت ہے. سینہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں دودھ کا پیالہ ویکھیا تو میں سوچیا دل کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل خیال کر رہا تھا ایک دودھ کا جو پیالہ ہے یہ واسطے 70 بندے بلانے کی کیڑی لوڑ، میں پلا دو. لیکن حضور کا حکم تھا، اطاعت کا تقاضا تھا، بول نہیں سکا. حضور نے فرمایا جاؤ بلاؤ. ہوں اطاعت دا تقاضا سے کلمہ جو پڑھ لیا، رسول جو مان لیا، چل پڑا، سارے نو بلا کے لیا. حضور نے فرمایا ابو ہریرہ دودھ دا پیالہ پڑھو تے اینن پہلے واری واری پلو. اپنا کوئی تصور ہی نہیں ہے بھائی. وہ حدیث کا ذہن میں نہیں ہے آپ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ تربیت ہو، راہبر ایسا ہو، لیڈر ایسا ہو. پھر رحمتوں کی تقسیم دیکھو کیسے کی ہے حضور نے. 7 افراد ہیں، 7 میدان جہاد میں ہیں، 7 زخمی ہیں، 7 میں سے ایک بندہ پانی مانگتا، دوسرا پانی جا کے دوڑ کے جو ٹھیک ہے وہ پانی لے آتا ہے، زخمی کو پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے. زخمی کی پانی اس کے قریب آیا تو وہ دوسرا زخمی آواز دیتا ہے کہ پانی. اس نے سمجھا ویسے پانی جو پلا رہے تھے مجھے بھی پلا دے. اس نے کہا پانی. تو اس زخمی بندے نے کہا مجھے رہنے دے، اس کو پلا دے. جب دوسرے کے پاس پہنچا تیسرے نے آواز، اس نے کہا مجھے پلائیں، پانی مجھے دے. تو دوسرے نے کہا اس کو پلا دے. یار 7ویں بندے تک پانی پہنچا ہے، 7ویں بندے تک 6 نے نہیں پیا. جب 7ویں کے پاس پہنچا وہ پانی پکڑنے لگا، اس کی روح نکل، وہ دوڑا پچھلے کی طرف، وہ بھی شہید ہو چکا. 5ویں کے پاس وہ بھی شہید ہو چکا، 4تھے کے پاس، تیسرے کے پاس، دوسرے کے پاس، پہلے کے پاس، 7 شہید ہو گئے. پانی کسی نے نہیں پیا، صرف دوسروں کی تڑپ میں یہ دل میں جو محبت لگائی ہے، یہ وہ رحمت ہے جو محمد مصطفیٰ نے صحابہ کو دی ہے. یہ وہ تقسیم. کاش یہ خیرخواہی، یہ جذبہ، یہ غم گساری، یہ ہمدردی ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ وہ سیرت ہے جس کو ہم نے اپنانا ہے. یہ وہ سیرت کے انداز و پہلو ہے. وہ سیرت بکھری ہوئی ہے جس کو وجود میں لانا ہے. ہم نے چنیے اس سیرت کو، جوڑیے اس سیرت کو، لے آئیے اس پیغمبر کی سیرت کو اپنی عملی زندگی میں. اللہ کی قسم نجات مصطفیٰ کی سیرت.
فلاح، کامیابی، کامرانی، امن، سکون، عزت، وقار، جو کچھ تم چاہتے ہو دنیا میں اور آخرت میں وہ سب کچھ ملے گا مصطفیٰ کی اتباع میں، آپ کی سنت میں، آپ کی پیروی میں، آپ کی سیرت. سارے زمانے کو چھوڑ دو، آپ کی سیرت کو پڑھو. تو دیکھیے کیا ہو. فرمایا ابو ہریرہ پلا، فرمایا سب کو پلایا، واری 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 واری. لیکن جب میں پہلے کو پلایا، پھر جب یہ جذبات ہو نا، جب یہ رحمت ہو، یہ ترجیح ہو دوسروں کو، تو پھر اللہ کھانے میں، پینے میں، ملک میں، ہر چیز میں برکت ڈالتا. دودھ میں اتنی برکت ہوئی کہ دودھ ختم ہی نہیں ہو. پھر دوسرے نے پیا، پھر تیسرے نے پیا، حتیٰ کہ 70 طلباء صحابہ نے پیا، لیکن دودھ کا ایک قطرہ ختم نہیں ہو، ایک قطرہ کم نہیں ہو. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے دودھ ہے اسی طرح نہیں. اب حضور نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ آپ پیے. یا رسول اللہ آپ پیے؟ فرمایا نہیں ابو ہریرہ آپ پیے. اپنی ذات نہیں ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا نہیں آپ پیے. ابو ہریرہ نے پیا. فرمایا اور پیا ابو ہریرہ؟ فرمایا میں نے اور پیا. فرمایا اور پیا ابو ہریرہ؟ فرمایا یا رسول اللہ اب تو میں سیر ہو گیا ہوں، اب تو دودھ جڑا ہے نا وہ دی تری تے جڑی نا وہ تو میرے ناخنا چو بھی نکل رہی. فرمایا اچھا پھر مجھے دے. اور عرب فرماتے نے پھر حضور نے اتے ہونٹ رکھ کے پیتا یہاں سے میں نے پیا تھا. دیکھو پھر محبت کیسے پیدا ہوتی ہے، پیار کیسے پیدا ہوتی ہے. یہ وہ رحمت ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تقسیم کر رہے ہیں، دے رہے. کون ہے حضور علیہ السلام؟ تجارت میں ذرا رحمتوں کو دیکھ. حضور نہ ہوتے تو جو حالت کیفیت ہوتی نا، یہ جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ. ناپ تول میں کمی نہ کرو، پورا کرو. ذخیرہ اندوزی حرام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی مال سٹور کر کے لوگوں کو تنگ کر کے ریٹ بڑھا کے دینے، یہ ساری چیزیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ. حتیٰ کہ حضور نے فرمایا کوئی شہر کا بندہ، بیوپاری بندہ شہر سے باہر نکل کے دیہاتوں پنڈا چو جڑا چیز اناج غلہ سبزی جو شہر میں لے آ رہا ہے اس کو باہر جا کے اس کا سودا نہ کرے، اس کو آنے دے منڈی میں تاکہ اس کو سودے کا، قیمت کا، ریٹ کا علم ہو، اس کو دھوکہ نہ دے. اور شہر میں جو ریٹ ہے باہر دوڑ جائے. بس شہر میں تو یہ آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا، باہر سے سودا کر لیں. یہاں کہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالوں میں کی سیرت ہے یا کمال ہے، کردار ہے کہ کمال ہے، رحمت ہے کہ کوئی ایک پہلو لائیں، کوئی ایک شعبہ لائیں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت موجود نہ ہو. آج جو فتنے، جو ہمارے بحران اور جو ہماری پریشانیاں ہیں جس پر ہم تحقیق کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، پیسے خرچ کر رہے ہیں، اربوں کھربوں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ان کا حل کتنے سو سال پہلے محمد مصطفیٰ نے تو دے دیے تھے. آج ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے جس پر ریسرچ ہو رہی ہے، تحقیق ہو رہی ہے، جس پر مولوی بھی خریدے جا رہے ہیں، خرچ ہو رہا ہے، مرد عورتیں بندے محکمہ، وہ ہے کہ کسی طریقے سے ہماری آبادی کم ہو جائے. کنٹرول، منصوبہ بندی، آبادی کم ہو. آبادی بہت بڑھ رہی ہے جی، 75 ملین کے قریب جناب ہر سال بندے بڑھ جاتے ہیں جی، زیادہ ہو جاتے ہیں. یہ تھوڑے ہونے چاہیے. تھوڑے کرنے پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہے ہر ملک میں. بندے تھوڑے ہو، پیدا نہ ہونے دیں. ان ساری سوچ بچار کیا ہے؟ وہ پیدا نہیں ہونے دینا. راستے میں روکو ان کو، پیچھے ہی ہٹاؤ، اگا نہ آئے کوئی. اس پر مختلف انداز ہے اور مختلف سٹائل ہے، لیکن اس کا حل محمد مصطفیٰ نے کتنے سو سال پہلے فرما دیا تھا، کر دیا تھا، کہہ دیا تھا. اور عملی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اس پہ عمل کیا
تو بتا دیا کہ کیا آپ نے آبادی کو کنٹرول کرنا ہے یا وسائل کو پھیلانا ہے. ایک نقطہ ادھر ہے اور ایک نقطہ ادھر ہے. ایک دنیا دے رہی ہے، ایک اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے. ایک ادھر زحمت اور لعنت اور ضلالت ہے اور ایک طرف رحمت ہے، اور یہ حقائق ہے. یہ ناکام تجربے ہیں اور یہ کامیاب تجربے. ادھر اب فیصلہ ہمارا ہے کہ ہم نے ان ضلالتوں میں جانا ہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے. حضور نے کیا طریقہ دیا ہے؟ جو آج جن چیزوں پہ ہمارے دنیا کے ممالک ریسرچ کر رہے، تحقیق کر رہے اور پیسہ خرچ کر رہے اور منصوبے اور محکمے بنا کے اس پر پیسے انویسٹ کر رہے، اس کا حل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہی بتلا دیا تھا. لیکن اس پر ذرا تفصیل چاہیے، اور اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا پیغام کیا ہے، اس پر آئندہ خطبے میں بحث ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ.